میرے لورز بھی ہیں، میرے ہیٹرز بھی ہیں. یہ عزت اللہ کی طرف سے ہے. کسی کی ذلت ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے. ان کے لیے ضرورت ہے کہ نوک نوک کہ ہم نے جو کچھ بھگتنا تھا، جو کچھ بیڈ ٹائم جو بھی ہم نے دیکھنا تھا وہ دیکھ چکے ہیں. حسن یوب خان کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم. ناظرین، 3 خبریں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں. سب سے پہلے جو خبر میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے جا رہا ہوں یہ خبر درست نہیں ہے. جو خبر چلائی گئی یا چلوائی گئی کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ 18 سپٹمبر کو دورہ پاکستان کریں گے. میں نے جیو ٹیلی ویژن کے اوپر یہ خبر نشر ہوتی ہوئی دیکھی ہے. دیکھنے کے بعد بڑا تعجب ہوا کہ یہ 18 سپٹمبر کی جو تاریخ آ رہی ہے یہ تو بڑا نزدیک آ کر اناؤنسمنٹ ہو رہی ہے. تو پھر جو چیک کیا تو خبر درست نہیں تھی. خیر بہرحال اس کے بعد تو ایک دو جو ہے وہ کلپ سامنے آ گئے کہ پریس ریلیز سامنے آ گئی کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ تو 17 سے 19 سپٹمبر کو جو ہے وہ اپنے برطانیہ کے دورے کے اوپر ہیں اور بکنگم پیلس کی جانب سے یہ پریس ریلیز بھی جاری ہے. پلس آپ یہ دیکھ لیں کہ اس میں انہوں نے ونزر جانا ہے اور کنگ چارلز سے یقینی طور پر ملاقات کرنی ہے. رائلٹی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ایک روایت ہے کہ جتنے بھی امریکی صدور ہوتے ہیں وہ برطانیہ جاتے ہیں اور رائل فیملی سے ملاقات کرتے ہیں. یقینی طور پر جو وہاں پر ملک کا انتظام و انصرام جو ہے وہ پرائم منسٹر چلاتا ہے، لیکن برطانیہ کی جو رائل فیملی ہے، جس طرح پہلے کوئین ہوتی تھی ایلزابتھ، اب جو ہے وہ کنگز چارلز ہیں. تو یہ ایک جو ہے وہ لیگیسی چلی آ رہی ہے، ایک روایت ہے، ایک یعنی آنر کی بات ہوتی ہے کہ رائل فیملی کے ساتھ جا کر جو ہے ملتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ جب اہم مواقع ہوتے ہیں پاکستان میں بھی، جب 50 سال مکمل ہوئے تھے پاکستان کی آزادی کے، تو جو کوئین ایلزابتھ تھی وہ پاکستان آئی تھی. اور اس کے علاوہ اگر آپ یہ دیکھیں تو عمران خان کے دور میں جو تھے پرنس ولیم اور کیٹ مڈلٹن، یہ بھی انہوں نے بھی دورہ پاکستان کیا تھا. بہرحال جی، کمنگ بیک ٹو پریزیڈنٹ ٹرمپ کا جو دورہ پاکستان ہے اس پر بات کروں تو اس کی جو اس پر آمادگی کا اظہار اور اس پر ایگریمنٹ تو فیلڈ مارشل عاصم منیر کی جب وائٹ ہاؤس کے اندر ملاقات ہوئی تھی زورانے کے اوپر، پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ انہوں نے دعوت دی تھی اور دعوت انہوں نے قبول کر لی تھی. تو پھر یہ جو تاریخ آئی ہے 18 سپٹمبر کی، دوبارہ اس خبر کو یعنی چلوایا گیا یا کسی نے چلائی یا تاریخ جو ہے وہ اناؤنس کی، تو میرے خیال سے یہ ہیسٹ میں خبر چلائی گئی اور میرے خیال سے یہ خبر درست نہیں ہے. انہوں نے یقینی طور پر دعوت تو قبول کر لی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کب جو ہے وہ پاکستان دورہ کرتے ہیں. انہوں نے کوڈ کی میٹنگ میں شریک ہونا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ انڈیا اس مرتبہ کوڈ کو ہوسٹ کر رہا ہے. اب کوڈ کے اندر ویسے تو میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا ایک بڑا کمزور جو ہے وہ ایلائی ہے، بڑا کمزور پارٹنر ہے کوڈ کا، جو کہ میرے خیال مطابق پوری کوڈ کے لیے امبیرسمنٹ بن سکتا ہے. بٹ بہرحال اس کا ممبر ہے تو کوڈ کو اس مرتبہ میٹنگ اس نے ہوسٹ کرنی ہے. تو اوبویس بات ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو دورہ کرنا ہے وہ کوڈ کی جب ڈیٹ اناؤنس ہوگی، کیونکہ اس وقت تک انڈیا نے کوڈ کی کب وہ ہوسٹ کر رہا ہے وہ ڈیٹس ہی اناؤنس نہیں کی. جب انڈیا نے ڈیٹس اناؤنس کی نہیں تو یہاں پر ہمارے جو کچھ صحافی دوست ہیں ان کو جو خبر فیڈ ہوئی انہوں نے ایز اٹ از بغیر تصدیق کے اس کو چلا دیا. انڈیا نے ابھی جو ہے وہ تاریخیں اناؤنس کی نہیں ہے، یعنی کوڈ کی. UN کا اجلاس بھی بیچ میں آ جانا ہے. تو 18 سپٹمبر کی جو تاریخ دی گئی ہے میرے خیال سے یہ بہت ہیسٹ میں دے دی، اور جنہوں نے دی اور جنہوں نے آگے سے چلائی دونوں کے لیے میں کہوں گا کہ غلطی دینے والے سے کم چلانے والے کی زیادہ ہے. کیونکہ اتنی بڑی خبریں ذرائع سے نہیں چلائی جاتی. اتنی بڑی خبریں آپ جو ہے وہ US پریزیڈنٹ کے پاکستان وزٹ کی بات کر رہے ہیں. پاکستان کے لیے بڑی خبر ہے، دنیا کے لیے ایک بڑی خبر ہے. US پریزیڈنٹ ایک پوزیشن ہولڈ کرتے ہیں دنیا کے اندر. امریکہ ایک سپر پاور ہے اور اس کا پریزیڈنٹ جس ملک میں جاتا ہے وہ انٹرنیشنل نیوز ہوتی ہے. تو اس خبر کو جس طریقے سے چلایا گیا میرے خیال سے وہ امبیرسمنٹ ہے، اور جنہوں نے چلایا ان کے لیے بھی امبیرسمنٹ ہے. اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں جی. اگلی خبر یہ ہے کہ جناب جو بشرا بیگم کے صاحبزادے ہیں موسیٰ مانیکا، انہوں نے اپنے جو ذاتی ملازم تھا اس کو یعنی کام میں غفلت برتنے پر یا ان کے جو ہے منشا کے مطابق کام نہ کرنے پر گولی مار دی ہے اور گولی مار کر ان کو زخمی کر دیا گیا ہے.
کتنی افسوسناک بات ہے جی. یہ فیوڈل مائنڈ سیٹ آج تک ہمارے جو ہے نوجوان نسل کے اندر موجود ہے. انسان کو انسان رہنا چاہیے, انسانیت کو نہیں بھولنا چاہیے. علی بہادر نام بتایا جا رہا ہے جی, جس کو ملازم کو گولی ماری ہے اور وہ زخمی ہے, اس کو ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا ہے. ڈی پی او پاک پتن کے مطابق اس وقت جو علی بہادر ہیں وہ ان کی جان کو کوئی خطرہ نہیں ہے. ہی از آؤٹ آف ڈینجر. لیکن جو موسیٰ مانیکا ہیں, بشرا بیگم کے یا خاور مانیکا کے صاحبزادے, ان کا یہ جو ایکٹ ہے یہ بڑا ہی یعنی افسوسناک ہے. یہ اس قسم کی مائنڈ سیٹ جو ہے وہ معاشرے میں قبول نہیں کیے جانے چاہیے. لیکن بڑا اچھا کیا کہ پاک پتن پولیس نے موسیٰ مانیکا کو گرفتار کر لیا, حراست میں لے لیا ہے. اب موسیٰ مانیکا کو جب پولیس جو ہے وہ گرفتار کرنے کے لیے یا حراست میں لینے کے لیے گئی تو محترم نے وہاں پر بھی ان کے ساتھ بھی آگے سے مزاحمت کی ہے. پھر پولیس نے مزاحمت کے باوجود ان کو گرفتار بھی کر لیا اور ان سے اسلحہ بھی برآمد کر لیا ہے. اور اسلحہ برآمد کر لیا تو یقینی طور پر اب ان کے خلاف جو ہے وہ مقدمہ درج ہوگا, گرفتاری ان کی ڈال لی گئی ہے, تو پھر اب ان کو میٹر جائے گا جی بیفور کورٹ آف لا. لیکن میں خالی یہ کہہ رہا ہوں کہ جو علی بہادر ہے, ٹھیک ہے, میں سمجھ سکتا ہوں کہ شاید اس نے کوئی غفلت کی ہو, شاید اس نے کوئی ایسا عمل کیا ہو جو کہ بالکل غصہ دلایا اور انہوں نے موسیٰ مانیکا کو, لیکن گولی مار دینا تو پھر بھی جو ہے وہ کسی صورت قابل قبول نہیں ہے. اٹس ویری انفارچونیٹ جی. میں بار بار اس پر یہ بات تصدیق کر رہا ہوں کہ یہ بات نہیں ہے کہ وہ بشرا بیگم کے صاحبزادے ہیں. پرورش تو خیر بشرا بیگم نے کی ہے ان کے اندر جو یہ مائنڈ سیٹ آیا ہے یا اپنے آپ کو اشرف المخلوقات سمجھنا اور اپنے سے جو اپنے ملازم کو اپنے سے کم تر اور یا خود کو انسان سمجھنا اور اس کو جانور سمجھنا, یہ شاید تربیت ہے بشرا بیگم کی اور خاور مانیکا دونوں برابر کے ذمہ دار ہیں. بلکہ نہیں, 3 حصے بنتے ہیں بشرا بیگم کے, 1 حصہ بنتا ہے خاور مانیکا کا. لیکن بہرحال جی ابھی وہ اڈلٹ ہیں جو موسیٰ ہیں, اور وہ پیرنٹس کے اوپر ذمہ داری, کہتے ہیں چراغ تلے اندھیرا بھی ہوتا ہے. کئی بڑے نیک و شریف لوگوں کی اولاد جو ہے وہ بدکار بھی نکل آتی ہے. بہرحال یہ فیملی جو ہے اس کے بارے میں میں کیا کہوں, روز ہی کوئی نہ کوئی تماشا لگایا ہوتا ہے. عدت کیس آپ کے سامنے ہے, جس طرح کا کیس ہے, دونوں میں سے کوئی ایک تو جو ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے. کورٹ نے تو جو ہے وہ سزا بھی سنائی عمران خان کو, بشرا بیگم کو, اور اس کے بعد جو ہے وہ کیس جو ہے وہ آگے سے قائم نہیں رہ سکا ہائی کورٹ کے اندر, تو وہاں سے وہ خارج ہو گیا. تو دونوں میں سے ایک تو جھوٹا ہے ہی ہے نا جی, اور اللہ کی عدالت میں پیش ہونا ہے. کس نے اگر تہمت لگائی ہے اور اگر تہمت جھوٹی ہے تو اس کا کانسیکوینس جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھے گا, اور اگر تہمت سچی ہے, دنیا میں بچ گئے ہیں, تو پھر وہ بھی معاملہ جو ہے وہ اللہ کے حوالے ہے. قیامت اللہ کے سامنے تو کوئی کسی کا جو ہے نا وہ چلاکی نہیں چلے گی. وہاں پر تو سچ اور ہر چیز جو ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گی, وہاں کوئی چیز مخفی نہیں رہے گی. تو بہرحال جی یہ اس قسم کی فیملی ہے. پھر یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جو خاور مانیکا صاحب ہیں انہوں نے اپنی بیٹی کی کلاس والوں سے شادی کی ہے. بہرحال یہ بھی ہے, اسلام میں جائز ہے, چھوٹی عمر کی شادی کر سکتے ہیں, لیکن یہاں پر ایسی چیزیں سامنے سننے کو ملتی ہیں جی. تیسری خبر جی, آپ کو معلوم ہے کہ ملک بھر میں مونسون کی بارشیں جو ہیں وہ شدت سے جاری ہیں. اتنی بارش ہو رہی ہے کہ میں پوری رات آج جو ہے وہ میں کم از کم جو ہے وہ بارش کی آواز سنتا رہا ہوں. اور اتنی زیادہ بارش ہو رہی تھی کہ جیسے کسی نے کوئی جو ہے نا وہ ٹیپ کھول دیا ہو, کوئی نلکا کھول دیا اور بس آسمان کے نلکے کھل گئے ہیں اور پانی برس رہا ہے. کلاؤڈ بسٹ ہوا ہے چکوال کے علاقے میں, اور وہاں پر بھی کافی زیادہ جو ہے وہ بارش ہو چکی ہے. کافی جگہیں کے اوپر آپ دیکھیں تو وہاں پر خطرناک صورتحال بنی ہوئی ہے. جیلم کے اندر خطرناک صورتحال ہے. پنڈی میں نالا لئی جو ہے اس کا جو ہے وہ پانی کی سطح بہت بلند ہو چکی ہے, طغیانی آ چکی ہے. یہاں پر نالا کورنگ میں اسلام آباد کے اندر طغیانی آئی ہے. ایسی سچویشن بنی ہوئی ہے کہ اللہ رحم کرے, اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس بارش میں, ان بارشوں میں جو ہے محفوظ رکھے. اچھا, اس میں ایک اچھی خبر ہے, مطلب ظاہری بات ہے یہ تو بارش سیلاب کے خطرات ہیں ایک چیز ہے, لیکن اس میں ایک بڑی اچھی خبر دیکھنے کو ملی. بلکہ کیا دیکھنے کو ملی, مجھے تو لگ رہا تھا کہ میں مشن امپاسبل دیکھ رہا ہوں. جس طریقے سے پاک فوج کی جانب سے ریسکیو آپریشن کیا جا رہا ہے, ریئل لائف مشن امپاسبل ہم نے دیکھا. تیز ہواؤں کے اندر پاک فوج کے ہیلی کاپٹر نے
جو چکری روڈ ہے وہاں پر پھنسے ہوئے سیلاب کے اندر پھنسے ہوئے خاندان کے جو ہے کئی لوگوں کو جو ہے وہ محفوظ کر لیا. 3 لوگ تھے آئی بلیو. وہ اپنے گھر کی چھت کے اوپر جو ہے انہوں نے پناہ لی ہوئی تھی. 3-4 چکر لگائے تیز ہواؤں کے باوجود. پھر پہلے وہ کچھ چیزیں ان کو ایئر ڈراپ کی انہوں نے, میرے خیال سے لائف جیکٹس وغیرہ ہوں گی, کوئی اس قسم کی چیز ہوگی, اور پھر بعد میں بالآخر ان لوگوں کو ریسکیو کر لیا. یہ ایسے ویژول ہیں دیکھنے میں کہ یار مطلب دل خوش ہو جاتا ہے. آپ یہ دیکھیں. اچھا, اس کے علاوہ دیکھیں جی کہ مقامی انتظامیہ کے ساتھ جو ہے نا, یہ صرف یہاں نہیں, جہاں جہاں خطرات ہیں وہاں پر مقامی انتظامیہ کے ساتھ جو ہے وہ پاک فوج اپنی امدادی کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہیں. پاک فوج کے جوان جو ہے مشکل کی ہر گھڑی میں قوم کی مدد کے لیے جو ہے وہ پہنچتے ہیں. جیلم کے اندر بھی متعدد لوگوں کو جو ہے انہوں نے محفوظ کیا, اور آبادیوں کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ جب سیلابی صورتحال آ جائے تب بھی امدادی سرگرمیاں جو ہے وہ پاک فوج کی جو ہے وہ دستے دے رہے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان آفات کے اندر محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ ہر ایک کو جو ہے وہ اپنی حفظ و امان میں رکھے. لیکن چھتوں کے گرنے کے واقعات معلوم ہو رہے ہیں پنجاب بھر کے اندر, مختلف اموات کے حوالے سے پتہ لگ رہا ہے. بس یہی صورتحال ہے جی. اللہ تعالیٰ سب پر رحم فرمائے اور جو ہے وہ قیمتی انسانی جانیں جو ہیں وہ ضائع نہ ہوں. انشاءاللہ کل مزید اپڈیٹس کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.